آگے 18واں مقالہ آپ اس میں فرماتے ہیں، لا تشکون الی احد مما نزل بک من ضر، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کبھی بھی کسی کے سامنے اس کا شکوہ اور شکایت نہ کرنا۔ من کانا صدیقا کانا او عدوا، تمہارا دوست ہو یا تمہارا دشمن ہو، مصیبت پہنچی ہے، آزمائش آئی ہے، کبھی بھی کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّهِمِ الرَّبَّ فِي مَا فَعَلَ فِيكَ وَأَنزَلَ بِكَ مِنَ الْبَلَاءِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی رب تعالیٰ کی طرف سے تم پر فتنہ، کوئی آزمائش ہے، تو کبھی بھی اپنے رب پر اس کی تہمت نہ لگانا۔ جس طرح ہم میں سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک کو بھی معاذ اللہ میرے علاوہ کوئی اور ملا نہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہماری خواتین کی زبان سے یہ بھی الفاظ سنے گئے ہیں، یا اللہ تمہیں کوئی اور نہیں ملا، یا اللہ تمہیں یہی گھر ملا، یا اللہ مثلا ایسے ایسے الفاظ، اور معاذ اللہ رب العزت کی طرف ظلم کی نسبت کی جاتی ہے اور شکوہ اور شکایت کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو رب تعالیٰ کی طرف اس کا شکوہ اور شکایت نہ کرنا، بل اظہر الخیر والشکر، بلکہ خیر اور شکر کا ہی اظہار کرنا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، کاروبار فلاپ ہو گئے، بند ہو گئے، کاروباری معاملات ڈسٹرب ہیں، کچھ بھی صبح کا ایک گاہک بھی نہیں آیا اور مہینہ بھی تقریباً آپ کا تنگی میں گزر رہا ہے، کوئی آ کر پوچھے بھی کام کاج کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اگر رونا شروع کر دیں گے اس نے کچھ نکال کے تو نہیں دے دینا، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے دوسرے مقالے میں اسی کتاب میں فرماتے ہیں، میں اس کو بھی شرک کہتا ہوں، یہ بھی میں شرک سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے روتا ہے۔ اور وہ مقالہ اس پر بھی میں نے ہائی لائٹ کیا، لیکن وقت جو ہے وہ قلیل ہے، وقت تھوڑا ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فَكِذْبُكَ بِإِظْهَارِكَ الشُّكْرَ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ عِنْدَكَ خَيْرٌ مِّنْ صِدْقِكَ وَفِي إِخْبَارِكَ جِلْيَةَ الْحَالِ بِالشَّكْوَى۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اس وقت تنگی ہے، آزمائش میں ہو، پریشان ہو، اور شکر جب کرو گے تو ذہن میں تو آئے گا کہ جب پریشانی ہے اس پر شکر کس بات کا۔ ہاں اگر نعمت ہو پھر تو شکر سمجھ میں آتا ہے، پریشانی، مصیبت، ذلت خاری میں کس چیز کا میں شکر ادا کروں؟ اور شکوہ شکایت کسی کے ساتھ کرنا وہ حق بات ہے، وہ تو سچی بات ہے، میں واقعی پریشان ہوں۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ پریشانی کے اندر شکر ادا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، ہوں میں پریشان، کسی نے آ کر میرا حال پوچھا کاروبار کیسا ہے، سچ تو یہ ہے کاروبار نہیں ہے، نقصان میں ہوں، لیکن میں جھوٹ بول کر کہہ رہا ہوں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ سچی بات ہے کہ میں کسی کو اپنا بیان کر دوں یار واقعی بڑے برے حالات ہیں اور بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا وہ جھوٹ جو آزمائش کے وقت تو نے شکر ادا کیا ہے، اگرچہ ظاہر میں یہ جھوٹ ہے لیکن تیرے یہ اس سچ سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے تو شکوہ کرتا ہے۔ شکوہ کر کے سچ بتانے سے بہتر یہ ہے جھوٹ بول کے یہ کہہ دے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، جو اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے یہ اس کا کرم ہے۔ اور آخر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا يُنزَلُ بِابْنِ آدَمَ مِنْ أَنْوَاءِ الْبَلَاءِ لِشَكْوَاهُ مِنْ رَبِّهِ كَيْفَ يَشْكِي مِنْهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سی مصیبتیں اس وجہ سے بھی بندے پر نازل ہوتی ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے شکوے ہی کرتا رہتا ہے، شکر نہیں کرتا۔ اور پھر آگے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کیفَ یشکی منہ، بھئی کس منہ سے اس رب کا شکوہ کرتے ہو، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر وہ رحم کرتا ہے، وَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ، سارے فیصلہ کرنے والوں سے بہتر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جو تمہارے بارے میں اس نے فیصلہ کیا ہے بتاؤ اس سے بہتر اگر کوئی اور ہوتا وہ فیصلہ کر سکتا تھا، اس نے جو فیصلہ کیا سب سے بہتر کیا۔ حلیم خبیر، تم نے قرآن میں پڑھا نہیں، وہ حلیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لطیف بعبادی، تم نے قرآن میں صفت نہیں پڑھی، وہ تو اپنے بندوں کی ہلکی باریک سی بات کو بھی جاننے والا ہے۔ تم نے یہ نہیں پڑھا لیس بظلام للعبید، وہ جو بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کرتا، بتاؤ کس طرح اس کا شکوہ کرو گے۔
اور آخر میں فرمایا حل یتہم الوالد الشفیق او الوالدۃ الشفیقۃ الرحیمہ، مجھے کبھی یہ بتاؤ کبھی کسی اولاد نے اپنی ماں سے شکوہ کیا ہے کہ ماں نے ڈانٹا کیوں ہے؟ ماں رحم کرنے والی ہوتی ہے۔ دنیاوی رشتوں میں سب سے بڑھ کر کسی بھی بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ جانور بھی اگر ہوں، تو سب سے بڑھ کر جو شفیق، نرم دل، مہربانی کرنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ماں ڈانٹتی بھی ہے، وہ ماں کسی برائی پر مارتی بھی ہے، اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے، گود میں اٹھایا ہے اور اس کو حفاظتی انجیکشن لگوائے ہوئے ہیں، اور 2 دن وہ بخار میں رو بھی رہا ہے، کوئی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اس کے ساتھ اس کی ماں یا باپ نے ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ وہ انجیکشن بھی اسی لیے لگوائے گئے ہیں تاکہ آگے بیماریوں سے یہ محفوظ رہے۔ تو مصیبت، پریشانی، اگر ماں باپ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے تو آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبدہ من الوالدۃ علی ولدہا، تم یہ بتاؤ وہ رب جو والدہ سے بھی بڑھ کر اپنے بندے کے ساتھ شفیق ہے، جب ماں کا شکوہ نہیں کر سکتے اس رب کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ وہ تو رب ماں باپ سے بھی بڑھ کر تم پر شفقت کرنے والا ہے، وہ رب تو ماں باپ سے بھی بہتر تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، تو کس طرح تم اس رب کا شکوہ کرتے ہو